الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اپنے پاس رکھی ہیں۔ جب بھی تقدیر کی بات آتی ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، والقدر خیرہ وشرہ۔ تو تقدیر کے باب میں، تقدیر کی بات میں جن باتوں پر ایمان لایا جاتا ہے، پہلی چیز العلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ جو ہونے والا ہے، ہوگا، ہوا تو کیسے ہوگا، نہیں ہو تو کیسے ہوگا، ساری باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزوں کا علم۔ دوسری چیز والکتابہ، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لکھ کر رکھا ہے۔ ان ذلک فی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نالج کو، اس علم کو ایک مین ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے۔ تیسری چیز والمشیئہ والارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے اور مشیت سے دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں الخلق، ان اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دہریت ہے، الحاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں کوئی بڑا سا ٹکر ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا پیدا ہوئی۔ پہلے انسان بندر تھا، ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا، ڈاروین نے کہا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ان اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ چار باتیں عقیدے کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ حدیث جو ہمارے ساتھ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ وہ قلم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ قلم کیسا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، کتنا بڑا تھا، کیسے لکھتا تھا، اس کی سیاہی کیا تھی، اللہ جانتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں کہ تین چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ پہلی کون سی چیز پیدا ہوئی، پانی، عرش، قلم۔ پانی واٹر، تھرون، عرش، یا قلم پین۔ تو سب سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا۔ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اور کچھ لوگوں نے الگ باتیں کہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، لیکن علماء نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے جب عرش کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے پانی، پھر عرش، پھر قلم۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم، پین کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا فقال له اکتب، کہا کہ لکھو، قلم کو آرڈر دیا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ ربی وماذا اکتب، قلم نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں، فقال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھو، قیامت تک جو جو ہونے والا ہے سب لکھو۔ قلم لکھتا گیا، ساری باتیں لکھتی گئی۔ تو یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو سمجھا رہے، تو صحابہ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے،
ایک زمانے کے بعد مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ تابعین کا جب زمانہ آیا تو کچھ زندیق پیدا ہوئے، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، بولا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، الامر ان، ہم جب کرتے ہیں تبھی اللہ کو معلوم ہوتا، پہلے سے اللہ کو کیا بھی معلوم نہیں، الامر ان، تدبیر اصل چیز ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے ساری چیزیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دی، جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے وہ تم کو نہیں ملے گا، جو ہے وہ تم سے مس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، لم یکن لیختیب، جو چیز تمہاری تقدیر میں اللہ لکھ دی ہے وہ کبھی تم سے مس ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہی بات اس حدیث میں بتائی گئی، تقدیر پر ایمان رکھنے سے آپ کو اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ دل سے صبر کر لیتے ہیں، بولتے ہیں اللہ نے لکھا ہے، قدر اللہ ما شاء وما فعل، اللہ نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ تو تقدیر پر ایمان یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔